اللہ ہے واجب الوجود، جس کا ہونا لازم ہے، جس کا واجب الوجود اس فلسفے میں اس وجود کو کہا جاتا ہے جس کا ہونا واجب ہو، ہونا لازم ہو۔ ایک وجود ہوتا ہے ممتنع الوجود، ایک وجود ہوتا ہے ممتنع الوجود، جس کا نہ ہونا لازم ہے، جس کا نہ ہونا لازم ہے۔ جس کا ہونا لازم ہے وہ واجب الوجود ہے، اور جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ ہو تو بھی کوئی رونق بنے گی، نہیں ہوگا تو ابھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں ممکن الوجود۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب ممکن الوجود ہے۔ مگر عزیزان گرامی کیا کریں ایسی ہستی کے لیے جس کا وجود ایسا وجود ہو جو واجب الوجود کا قوام ہو۔ کوئی ایک ایسا وجود، اس وجود کو کیا کہیں کہ جس کا وجود واجب الوجود کا قوام ہو۔ میں اس سنگینی کو ان بچوں کے لیے سہل کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ وجود جو واجب الوجود کا قوام ہو، اسے واجب الوجود کہیں تو شرک، ممکن الوجود کہیں تو تقصیر۔ ہم کیا بولیں اس وجود کو جو واجب الوجود کا قوام ہو؟ اس وجود نے خود اپنا تعارف کروایا، لولا نحن ما عبد اللہ، ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں اس جملے کو اپنے اوپر روشن کر رہا ہوں اور اپنے محترم سننے والوں پر کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ میں اور آپ جو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، خطباء ذاکرین بیان کر رہے ہیں، اور آپ محترم سامعین سن رہے ہیں، ہمارا حال ایسا ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے شخص سے سمندر کی تعریف سنی جائے۔ اسے کیا پتا اس کی گہرائی کیا ہے، اسے کیا پتا اس کی وسعتیں کتنی ہیں، اسے کیا پتا اس کے اندر کیا کچھ نہفتہ اور پوشیدہ ہے۔ بعض لوگ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے جب سمندر کی تعریف کریں تو کیا وہ تعریف مکمل ہوگی؟ سمندر کی تعریف سمندر کے باہر کھڑے ہو کر کرنے والے کے لیے کیا وہ مکمل تعریف ہوگی؟ اہل علم تشریف فرما ہے، مولانا ابو الحسن نجفی صاحب کے فرزند تشریف فرما ہے، حضرت مولانا شبیر طاہری صاحب، حضرت مولانا قبلہ تشریف فرما ہے، آپ سب اہل معرفت تشریف فرما ہے۔ معرف کو معرف سے اجلہ ہونا چاہیے۔ یہ بچہ میری تعریف کرے، میری تعریف کروائے، تعارف کروائے، میں لفظ بہتر کر لیتا ہوں، یہ بچہ میرا تعارف کروائے تو کہیں گے بیٹا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کوئی بھی ٹوک دے گا بیٹا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ مثلا مولانا میرا تعارف کروائیں تو بات بنے گی۔ جوش ملی آبادی کے ایک شعر پر ایک بچے نے داد دے دی تو جوش ممبر سے اتر آئے، کہنے لگے اگر بچے میرا شعر سمجھ رہے ہیں تو پھر آئندہ میں پڑھوں گا ہی نہیں۔ میں اس کی منفی پہلوؤں کی طرف، اس بات کے منفی پہلوؤں کی طرف غور نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا جی بچے میرا شعر سمجھ گئے تو پھر مجھے دوبارہ محنت کرنی پڑے گی اور بہتر کرنا پڑے گا اپنا کلام۔ بچہ سمجھ گیا میرا کلام۔ معرف کو معرف سے اجلہ ہونا چاہیے۔ تعریف کرنے والا یعنی تعارف کروانے والا زیادہ روشن ہو اس سے جس کا وہ تعارف کروا رہا ہے۔ لہذا سیدہ کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو اسے محمد کہتے ہیں یا علی۔ سیدہ کے بارے میں تو اللہ بات کرے بھائی، سیدہ کے بارے میں تو بات کریں تو نبی بات کرے۔ ان ہستیوں کے علاوہ سیدہ کے بارے میں بات کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم سمندر کے کنارے کھڑے سمندر کی تعریف کر رہے ہیں۔ مگر کیا کہیں
کہ کچھ لوگوں کو تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی بیماریاں بڑھتی ہیں، یعنی اتنی تعریف بھی ہضم نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی غلو ہو گیا، شرک ہو گیا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد.